سیلاب متاثرین کے امداد کے طریقہ کار پر اختلاف سے شروع ہونے والی سندھ پنجاب کی جنگ شدید۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے سینٹ اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا۔ قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے سے بھی انکار۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا، سب سے بڑھ کر ہماری قیادت کی عزت کی بات ہے، وہ الفاظ میں یہاں دہرا نہیں سکتا، اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، مطمئن کرنے تک ایوانی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ کچے کے علاقوں میں ترقی کے لیے ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کی پالیسی منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان کے مطابق سندھ کابینہ کے اجلاس میں بتا دیا گیا کہ آپریشنز اور مقامی افراد کے ساتھ مذاکرات کے بعد ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ہتھیار ڈالنے کی پالیسی میں شفاف اور ہمدردانہ طریقہ اپنایا جائے گا۔ ہتھیار ڈالنے والوں کے اہل خانہ کو تعلیم، صحت اور معاشی تحفظ دیا جائے گا۔ کچے کے علاقوں میں اسکول، صحت، ویٹرنری سہولیات بحال کی جائیں گی۔ سونے کی اونچی اڑان برقرار، فی تولہ سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ آل پاکستان صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کا بھاؤ 5,400 روپے اضافے سے 4,15,287 روپے ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 4,629 روپے بڑھ کر 3,56,033 روپے ہو گئی۔ عالمی منڈی میں سونے کا بھاؤ $54 اضافے سے $3,940 فی اونس ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے اہم مذاکرات آج ہوں گے۔ ملکی معیشت کا دوسرا جائزہ، ریکوڈک منصوبے کی سرمایہ کاری، بیرونی فائنینسنگ، ٹیکسز رویلٹی، میکرو اکانومک اور فسکل اثرات پر تفصیلی غور ہوگا۔ پاکستان کی نئی 5 سالہ قومی ٹیرف پالیسی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ممبر پارلیمنٹ لارڈ شفیق محمد کی ملاقات، پاک برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، مجرمانہ سرگرمی میں ملوث پاکستانیوں کو واپس لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ لارڈ شفیق محمد کی دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بنانے میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ کی ملاقات، سیلاب کے بعد اقدامات پر تبادلہ خیال۔ گورنر مہدی شاہ نے کہا کہ جی بی میں سیلاب کے باعث 1260 گھر تباہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، مشکل گھڑی میں حکومت سندھ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ خاران کے علاقے مسکان کلوتھ میں مقامی عدالت پر نامعلوم مسلح افراد کا حملہ، 10 سے زائد ملزمان نے دھاوا بول کر قانونی ریکارڈ اور دستاویزات کو نظر آتش کر دیا۔ عینی شاہدین کا بتانا ہے کہ حملہ آور موقع سے قاضی محمد جان کو زبردستی اغوا کر کے لے گئے۔ کراچی میں بھتہ خور مافیا سرگرم، کراچی چیمبرز کے ممبران کو بھی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں، پرچی کے ساتھ گولیاں بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ کراچی چیمبر نے تمام ممبران کو خط لکھ کر صورتحال سے باخبر کر دیا۔ سعودی عرب جانے والوں کے لیے اچھی خبر، سعودی حکومت نے ہر قسم کے انٹری ویزا رکھنے والے افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کے مطابق مملکت سے باہر سے آنے والے زائرین کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے ایپ کے ذریعے اپارٹمنٹ بک کرنا ہوگی۔ وزارت نے کہا کہ عمرہ اپارٹمنٹ بکنگ کے زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے کے اندر سعودی عرب میں داخل نہ ہونے کی صورت میں عمرے کی اجازت خود بخود منسوخ ہو جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ لاہور، بہاولپور، بہاڑی، خانیوال اور شیخو پورہ سمیت متعدد شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، ٹریفک کا نظام درہم برہم، کئی مقامات پر فیڈر سٹرپ کر گئے، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ پنجاب میں بارش کا موجودہ اسپیل 7 اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان، رات گئے کراچی کے بیشتر مقامات پر بھی تیز برسات، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن اور رنگی ٹاؤن، بلدیہ سمیت کئی علاقوں میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ نیپال میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کے باعث 47 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، سڑکیں بند، پل بہہ گئے، ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم، مسلسل بارشوں کے باعث ریسکیو آپریشن بھی متاثر۔ وزارت داخلہ کا ملک بھر میں آج اور کل عام تعطیل کا اعلان، متعدد اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری، فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ 7 اکتوبر کل رات سال کا پہلا سپر مون ظاہر ہوگا۔ سپر مون پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:47 پر عروج پر ہوگا۔ سپر مون مکمل چاند کے مقابلے میں زیادہ بڑا اور زیادہ روشن ہوگا۔ یہ نظارہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد مشرق سے ظاہر ہوگا۔
اور ویسٹ انڈیز کے سابق آل راؤنڈر برنارڈ جولین 75 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ برنارڈ جولین ورلڈ کپ 1975 کی فاتح ویسٹ انڈیا ٹیم کے رکن تھے، جبکہ انہوں نے 24 ٹیسٹ اور 12 ODI میچز میں ویسٹ انڈیز کی نمائندگی کی۔